السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. محترم جناب عطاء الرحمان صاحب، دیگر اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، تھوڑا سا عنوان میں چینجنگ کی گئی ہے اور میں نے یہ سوچا کہ زیادہ تر بچے ہیں، طالب علم ہیں اور 9th 10th تک کے بچے ہیں، تو ان کی مناسبت سے کچھ ایسی باتیں کی جائے کہ جس سے ایک اچھا پیغام آپ کو پہنچے. تو ہم جس چیز پر، جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ دو باتیں کریں گے. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے نبی سب سے اچھے ہیں، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. ہر آدمی اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے مذہبی لیڈر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہمارا لیڈر سب سے اچھا ہے. تو اس میں آپ کو یہ اندازہ لگنا چاہیے کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے اچھے ہیں، آپ کے پاس اس کا کیا پروف ہے. تو بہت کامن لینگویج میں ہم بات کریں گے، آپ کو سمجھانے کی نیت سے، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کم کرے دادا ہے. آواز سب کو آ رہی نا؟ ہاں، تھوڑا سا کم کریں تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے اچھے ہیں تو ہاؤ وی کین پروف اٹ. اس پر بات کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عقل دی ہے، بدھی دیا ہے، تو پھر مزید کسی نبی کی کیا ضرورت ہے. ہم اپنی عقل سے یہ جان لیں گے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ عقل دیا ہے. عقل دینے کے باوجود بھی نبی کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ واٹ آر دا بیسک ریزنز؟ یہ دو باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات ہم نے کیا کہی تھی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے. سب کو بدھی ہے، عقل ہے. جب عقل دیا ہے تو پھر ہم کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی بات مانیے، آپ رسول کی بات مانیے؟ کہہ دیا جاتا ہے بھائی آپ کو عقل دے دی گئی ہے اور آپ کیا کریں، اپنا ڈیسائیڈ کریں کہ واٹ از گڈ، واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، آپ ڈیسائیڈ کر لیں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ جو نبی ہیں، جو بھی نبی آتے ہیں آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، انسان، غور سے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گی بات. انسان کی جو عقلیں ہیں نا، یہ آئی کیو سب کا الگ الگ ہوتا ہے نا. ایک بچہ 5 منٹ میں میتھ لگا لیتا ہے، ایک بچہ 30 منٹ میں بھی نہیں لگا پاتا ہے. تو پتہ چلا آئی کیو سب کا کیا ہے؟ الگ الگ ہے. انسانی عقلیں یہ فیصلہ نہیں کر پاتی ہیں کہ ہمارا اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز کو ناپسند کرتا ہے. یہ انسانی بس میں نہیں ہے. انسانی بس میں یہ تو ہے کہ آپ ہوائی جہاز بنا لیں، آپ راکٹ بنا لیں، آپ ہائیڈروجن بم بنا لیں. اسی لیے کوئی نبی اس فیلڈ میں کوئی کام نہیں کرتا. کس فیلڈ میں؟ راکٹ نہیں بناتا، وہ ہوائی جہاز نہیں بناتا، وہ ہائیڈروجن بم نہیں بناتا. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر اتنی عقل ہے کہ وہ ان چیزوں میں کام کر سکتا ہے، اور اگر غلط کرے گا تو نتیجہ
اب جہاز بنایا اپنے غلط طریقے سے، ایک مرتبہ نیچے گر جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ صاحب جو ہم نے کیا غلط کیا ہے، تو آپ اس کی اپنا کریکشن کر لیں گے۔ جو انسان نہیں کر سکتا ہے وہ نبی کام کرتا ہے۔ انسان کیا نہیں کر سکتا ہے؟ انسان یہ نہیں پتا پاتا ہے کہ ہمارا اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ نبی بتانے کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہندی جو لوگ پڑھتے ہیں تو ایک بہت بڑا کوی ہے، پوئٹ، کبیر داس، سنا نا؟ کبیر داس۔ کبیر داس نے بہت سے کمنٹ بھی کیے ہیں ہندی میں، دوہے میں۔ تو اس نے ایک کمنٹ کیا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اس نے کہا ہے کہ مسلمان کے پیر اولیاء مرغی مرغا کھائی اور خالہ کیری بیٹی بیاہیں گھر میں کریں سگائی۔ کبیر کہتا ہے کہ یہ مسلمان عجیب و غریب قوم ہے یار، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خالہ کی بیٹی تو اس کی بہن ہوتی ہے، یہ خالہ کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہے، اس کو عقل نہیں ہے کیا؟ کہ ہم خالہ کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں، پھوپھی کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں، چاچا کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں، ماموں کی بیٹی سے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ سب بہنیں ہیں، ان سے شادی نہیں ہونی چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کبیر داس کی بدھی کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا دوسرا آدمی جس کا نام آچاریہ رجنیش ہے، اس کو لوگ بھگوان کہتے تھے۔ 1992 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس کا کہنا تھا کہ، اور میں آپ کو سر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کا کہنا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ویمن، عورت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ اپنی بہن سے شادی کر لیجئے، لڑکی بھائی، آپ اپنی ماں سے شادی کر لیجئے، آپ اپنی بیٹی سے شادی کر لیجئے۔ اب دیکھیے دو الگ الگ بدھی استعمال ہو رہی ہے۔ آچاریہ رجنیش کہہ رہا ہے کہ میں بہت قابل ہوں، لہذا یہ جو تم نے سب بین لگا رکھا ہے کہ فلاں سے شادی ہونا، فلاں سے نہیں ہونا، سب بیکار باتیں ہیں، جس سے چاہو شادی کر لو۔ کبیر داس کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، خالہ ماموں چاچا پھوپھی کی لڑکی سے بھی شادی نہیں ہونا چاہیے۔ اب دونوں اپنی اپنی عقل کو کہتے ہیں میں صحیح ہوں۔ اس بات کو بتانے کے لیے نبی آتا ہے، ہو از رائٹ ہو از رانگ۔ بات کو نہیں سمجھا؟ اس لیے کیوں انسانی عقلیں یہ نہیں پتا پا رہی ہیں کہ ہمارے اللہ کی نگاہ میں کون سی شادی حلال ہے اور کون سی شادی حرام ہے؟ یہ بتائے گا کون؟ یہ بتائے گا نبی۔ اگر انسان کی عقلوں پر چھوڑ دیا جائے تو یا تو کبیر داس کا نظریہ آ جائے گا اور یا پھر آچاریہ رجنیش کا، اور دونوں نظریے کیا ہیں؟ دونوں غلط ہیں۔ اس لیے نبی آتا ہے بتانے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے بات؟ اچھا، دوسری چیز کہ قرآن میں اللہ نے بہت سے آرڈیننس نازل کیے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھو، لکھا ہے نا؟ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ نماز کیسے پڑھو۔ آپ کو معلوم بات کہ نہیں معلوم؟ پورے قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ نماز کیسے پڑھو۔ قرآن میں لکھا ہے کہ حج کرو، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو پرفارم دا حج کیسے کیا جائے گا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ گیو زکات، زکات کون دے گا، زکات کتنی دے گا، زکات کب دے گا، یہ کوئی بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی ہے۔ نبی یہ بتانے کے لیے آتا ہے، دوسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کام کیسے کیا جائے گا۔ ہر جگہ قرآن میں لکھا ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز، لیکن کہیں نہیں لکھا ہے کہ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ ظہر کے 4 رکعت، یہ کہیں لکھا ہے۔ تو نبی آ کر کے بتاتا کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اچھا اللہ اگر بول دیتا 2 رکعت فجر ہے تو پھر پرابلم کیا تھی؟ کوئی پرابلم نہیں، پرابلم ایک بڑی ہوتی۔ تب آپ یہ کہتے کہ یہ قرآن میں جو آرڈیننس ہیں یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو پریکٹیکلی کر کے بتاتے ہیں کہ سب پاسبل ہے. آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے حج کیا، آپ نے زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا، یہ ساری باتیں قرآن میں جو لکھی ہوتی ہیں اس کو پریکٹیکلی نبی اپنی زندگی میں کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو اللہ نے کہی ہیں یہ سب پاسبل ہیں. یہ دوسرا کام ہوتا ہے. بات میری سمجھے؟ یہ دوسری وجہ ہے. اور یہی وجہ ہے تیسری بات. سب سے زیادہ لوگ جو کنفیوز ہوتے ہیں دنیا میں، ہلو بھائی مولانا غور سے سن، دنیا میں جو کنفیوز ہوتے ہیں لوگ وہ ہاؤ ٹو ورشپ، اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں وہ اتنے الگ الگ ورشپ کے طریقے ہیں. کوئی بیچارہ سانپ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک کٹا بنا لیا ہے، اس پر کپڑا باندھ دیا پوجا کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ انسانی عقلیں جب فیصلہ کریں گی تو ایسے ڈفرنس ہوگا جیسے وہ شادی والا میں نے آپ کو معاملہ بتایا. ہر انسان نے اپنی اپنی عقل دوڑائی کہ دس از دا وے ٹو ورشپ، کیا ایسے پوجا ہونی چاہیے، ایسے پوجا ہونی چاہیے. نبی آ کر کے یہ بتاتا ہے کہ پوجا کیسے ہونی چاہیے. اور جب آپ کو ڈفرنٹ نظر ہے، مثال کے طور پر ابھی محرم گزرا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں محرم ایسے کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں محرم کرنا ہی نہیں چاہیے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ خود آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ انسان کا اپنا بنایا ہے، لہذا ڈفرینٹ اوپینین آ رہی ہے. اچھا کبھی آپ نے سنا ہے، مسجد میں آپ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، کبھی سنا ہے کہ فجر کی امام صاحب نے کہا ہے کہ نہیں آج سے 4 رکعت نماز پڑھی جائے گی؟ کبھی نہیں سنا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ جمعہ کی نماز 3 رکعت ہوگی؟ کبھی نہیں سنا. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کی بات ہے، لہذا وہ انٹرنیشنل ہے اینڈ ایوری ماسک ہے. محرم میں کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے بنایا محرم کرنا چاہیے، ہم نے بنایا نہیں کرنا چاہیے. یہ خود بتاتا ہے کہ یہ انسانی اوپینین ہے، یہ نبی کا بتایا طریقہ نہیں ہے، ورنہ ڈفرینٹ اوپینین آتی ہی نہیں. جیسے فجر میں نہیں آئی ڈفرینٹ اوپینین، جمعہ میں نہیں آئی ڈفرینٹ اوپینین، مغرب کی 3 رکعت میں کبھی ڈفرینس نہیں آیا. تو یہ آپ کو ایک اور کسوٹی دے رہے ہیں. کسوٹی سمجھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو جج یور سیلف، کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. نبی جب بولے گا تو پوری دنیا ایک کام کرے گی، اور جب انسانی عقلیں فیصلہ کریں گی تو کبیر داس اور آچاریہ رجنیش کے طریقے سے الگ الگ اوپینین آئے گی. یہ خود آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس میں کسی مفتی صاحب کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود عقل سے اپنے کہہ سکتی ہیں کہ کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں، کچھ ویسا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی بدھی لگائی گئی ہے، اور چونکہ آئی کیو الگ الگ ہے لہذا ان کے آئیڈیاز بھی کیا ہوئے، الگ الگ ہو گئے. تو نبی یہ بتانے آتا ہے کہ جب تم نیکی کا کام کرو گے تو کیسے کرو گے، جب تم عبادت کرو گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، وہ آ کر کے بتاتا ہے. یہ تیسری بات ہے. پہلی بات کیا بتائی؟ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس کو ناپسند کرتا ہے، وہ بتاتے ہیں. دوسری بات بتاتے ہیں کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے پریکٹیکلی اس کو کیسے کیا جائے. تیسری بات بتاتے ہیں کہ نیکی کا کام، ہاؤ ٹو ورشپ، آپ عبادت کیسے کریں گی، کس چیز کو اچھا جانیں گی کہ یہ اچھا ہے، یہ نبی بتانے آتے ہیں. اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ، کیسے رہا جائے. جب رہنے کی بات آتی ہے میں آپ کو موٹی موٹی 2-3 باتیں بتاتا ہوں، بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا ہوں. زندگی گزارنے کے طریقے میں جو بیس ہے معلوم وہ کیا ہے؟ جہاں بھی رہیں یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں. یہ منیمم کوالٹی مسلمان کی ہونی چاہیے. ہر چیز میں، ہر جگہ، کلاس میں، گھر میں، رشتہ داری میں،
ٹریولنگ میں جہاں بھی رہیں ایک بات طے کر لیں کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گی کہ جس سے کسی بھی انسان کو کیا ہے تکلیف پہنچے. یہ آپ نے زندگی گزارنے کا منیمم ایک فارمولہ بتایا. اس کا میکسیمم فارمولہ کیا ہے؟ جہاں بھی رہیں گے ہمیشہ انسان کو آرام پہنچانے کی فکر کریں گے. پہلا کیا بتایا؟ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. دوسرا کیا بتایا؟ کہ جہاں بھی رہیں گے اپنی ذات سے دوسرے کو آرام پہنچائیں گے. یہ پہلا فارمولہ ہے کہ ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ بھئی مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی ذات سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے تکلیف نہیں پہنچے. کتنی بچیاں اور کتنے لڑکے ایسے ہیں بیٹھے ہوئے، سب جگہ ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. ہوتا نہیں ہوتا؟ کلاس سے بیٹھی ہیں، کلاس کی بچی آپ کی کلاس کی ہے اور آپ اس سے بات نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہاؤ ٹو لیو کا فارمولہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ. اف یو کانٹ لیو ان دا کلاس دین ہاؤ یو کین لیو ان دا ورلڈ. ایک کلاس میں آپ کو رہنے کا طریقہ اگر حبیب مصطفیٰ کا معلوم ہو جاتا تو آپ اسی کو پوری دنیا میں اپلائی کرتے ہیں اور ہمیشہ اس فارمولے کے تحت ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان 3 دن سے زیادہ اگر کسی سے بات چھوڑ دیتا ہے تو اس کے جتنے بھی گڈ ڈیڈز ہوتے ہیں کوئی ایکسپٹ نہیں ہوتے ہیں. چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، جو بھی کرے، سب ہینگ رہتے ہیں ٹل ٹو آپ اس سے بات شروع کر دیں. اور دونوں بات نہیں کرتی اور نہیں کرتے، دونوں ایک ہی جملہ بولتے ہیں، نہیں غلطی ان کی ہے، وہ بولتا غلطی ان کی ہے، دونوں بول رہے ہیں نا غلطی ان کی ہے، مان لیتے ہیں ایک کی تو غلطی ہوگی. آدمی یہ طے کر لے کہ نہیں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بتایا ہے، لہذا میں اس سے بات ضرور کروں گی. جنت میں جانے کے یہ سب فارمولے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ تسبیح پڑھتی ہوں، لیکن وہ ساری نماز اور تسبیح سب ہینگ ہے، کچھ جا نہیں رہی ہے، کوئی ایکسپٹ نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک ایسا کام کر رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب ہینگ ہے. تو یہ ہمارے نبی نے بتایا ہاؤ ٹو لیو، پہلا فارمولہ. دوسرا گھر کے بارے میں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے آپ بھی ہیں اس میں، کہ آپ کی سہیلیاں بولتی کہ آپ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، اور امی آپ سے بیدار ہیں. باہر والے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اور گھر والے کہہ رہے ہیں توبہ توبہ. حبیب مصطفیٰ نے کیا کرائیٹیریا بتایا معلوم آپ کو کون اچھا ہے؟ باہر اچھا ہونا وہ آرٹیفیشل ہے، گھر میں اچھا ہونا اوریجنل ہے. کیونکہ آپ کتنا مینٹین کریں گی، گھر میں نہیں مینٹین کر سکتی. اوریجنل چیز باہر آ ہی جائے گی. آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ ہے خیرکم لأہلہ، زندگی گزارنے کے بتایا. دوسرا فارمولہ کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. باہر والے آپ کو سرٹیفکیٹ دیں آپ بہت اچھی ہیں، بہت اچھے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں. وہ سرٹیفکیٹ ہے جس کے اوپر گھر والوں کی سیل اور مہر اور سگنیچر ہو، وہ سرٹیفکیٹ اللہ کو قبول ہے. لہذا اچھا بننے کا مطلب اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ جو اپنے گھر میں اچھا ہے وہ اچھا ہے. اس سے معلوم ہوگا کہ ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ، کہ ہم کو دنیا میں کیسے رہنا چاہیے. یہ دوسرا بڑا فارمولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ 2 فارمولے بیسک طور پر آپ اپنا لیں، گویا زمین پر فرشتے چلیں گے، ایسا لگے گا فرشتے ہیں.
اس لیے نبی آتے ہیں اور یہ نبی کا کام ہوتا ہے. یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.